آج مجھے دو دوست یاد آ رہے ہیں, ٹرمپ اور مودی, اور ان کی اس دوستی میں ایک نئی ٹسل ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ آج کیا ہوا ہے, کوئی ٹیرف شریف نہیں لگے ہیں؟ ان دوستوں میں ٹسل پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک بیچ میں انٹروڈر آ چکا ہے. ہاں ہاں intruder is always the problem. Intruder is the problem or the two friends who are not going along well? دیکھیے, مسئلہ کدھر ہے؟ انٹروڈر بیکمس اے پرابلم جب ان دونوں فرینڈز میں سے ایک کی نیت خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, رائٹ. یہ آپ نے, ہاں تو اب اس پہ انٹروڈر ہے پاکستان. صحیح ہے. نیت کس کی خراب ہے؟ نیت مجھے لگتا ہے کہ مودی کی خراب ہے. اور وہ کیونکہ کیسے؟ مودی جو ہے نا وہ چاہتا ہے ہر ایک کو بیوقوف بنا لوں. پہلے اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ہوا کیا ہے, ہم کس چیز کی بات دیکھیں, کر رہے ہیں. ہوا یہ ہے, میں تھوڑا سا اس کو سیریسلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہوا یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بٹ آئی ایم شیور, ناٹ لگ رہا, کہ مودی کی سیاست کا پھٹا لکھا جا چکا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں پھٹا لکھا جانا. پھٹا لکھا جانا مطلب ختم. مودی کی سیاست جو ہے نا وہ اینڈ پہ پہنچ چکی ہے. انہوں نے جتنی قوم کی خدمت کرنی تھی کر لی. اب وہ کوشش ضرور کریں گے اگلے انتخابات میں کوئی دکا شکا لگانے کی, لیکن اب مودی کا زوال شروع ہے. اچھا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اب آپ اسے بدقسمتی کہہ لیں, خود خوش قسمتی کہہ لیں, کہ پاکستان سے جس نے پنگا پاکستان سے کیا ہے نا, اس نے رکشے سے, وہ کیا جس نے پاکستان سے پنگا کیا نا, اس نے رکشہ چلایا. جس نے یہ ہمیں چیزیں ستایا اس نے یاد, رکشے چلایا. پاکستان غریب ہے, کمزور ہے ان سرٹن ویز, مطلب لیکن خود ہم رکشہ ہی ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہلانا بھی نہیں چاہیے. کیا خود ہم رکشہ ہی ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہلانا بھی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی. تو وہ پنگا جو ہے نا اب انڈیا کو ضرورت, دیکھیں انڈیا بڑا ملک ہے نا, پنگا کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پنگے کی عادت نے انڈیا کو مروا دیا ہے. اور وہ اتنا زیادہ بیک فٹ پہ چلا گیا. جو بھی میں ٹویٹ پڑھ رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا, جو بھی آج آیا ہے لیٹسٹ, اس میں تو لگتا ہے کہ اس نے کیا کہنا چاہیے, بھگو کے ماری ہیں. بلکہ بھگوئی بھی نہیں ہے, اس نے سیدھی بات کر دی ہے. بھگو کے تو کل پارلیمنٹ میں پڑھی ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کہا ہے کہ 25% ٹیرف انڈیا کے اوپر لگیں گے. اور یہ کیا, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی تو یہ وہ پہلے سیکنڈری ٹیرف ہیں جو کسی ملک کے اوپر لگ رہے ہیں, جن کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپریل میں اعلان کیا. دیکھیں اس نے ایک ہے 1 اگست سے 25% یہ اور 1% جرمانہ مزید, وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو آپ نے آخری سینٹنس پڑھ لیا نا, اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں, وہ پڑھا کریں, آپ کو سمجھ آئے گی. اس سے جو پالیٹکس ہے نا, اور جو اکنامکس میں تو اسے اب کہوں گا, وہ یہ ہو چکی ہے کہ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے ٹرمپ نے رشیا کو الٹیمیٹم دیا کہ آپ اگلے 15 دن میں, شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ 15 دن میں آپ جنگ بندی کر دیں ورنہ آپ پہ سینکشن لگیں گی. کہا نا. یس. کچھ ہی گھنٹے بعد اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کی ٹرمپ نے, اور اس نے کہا کہ آپ 4 یا 5 دن میں جنگ بندی کرتے یوکرین کے خلاف, ورنہ پہ پابندیاں لگ جائیں گی. اور یہ اب مسلسل 2 دن سے دہرا رہے اس دھمکی کو ٹرمپ. ٹھیک ہے. یہ کر کے ساتھ اس نے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ 25% جو ڈیوٹی ہے, اس سے پہلے اس نے جو فقرہ لکھا ہے نا اپنے اس میں سوشل ٹروتھ میں, اس نے لکھا ہے میجورٹی آف انڈیا کی بات کر رہا ہے کہ میجورٹی آف دیئر ملٹری اکوپمنٹ فرام رشیا. یہ انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ رشیا سے اسلحہ خرید رہے ہیں, اینڈ آر رشیاز لارجسٹ بائر آف انرجی along with China at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine. All things not good. یہ آل کیپ میں لکھا ہے ٹرمپ نے, all things not good. یہ ساری چیزیں اس نے کہا یہ جو ہو رہی ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب اس نے انڈیا کو اتنی سخت تھریٹ دی ہے ٹرمپ نے. اب ہوگا کیا, اب اگر رشیا پہ امبارگوز لگتے ہیں, سینکشن لگتی ہیں, تو آٹومیٹیکلی انڈیا پہ بھی لگ جائیں گی, کیونکہ انڈیا وہاں سے انرجی بائی کر رہا ہے. جو انرجی بائی کرے گا انڈیا سے, رشیا سے, جس پہ سینکشنز ہیں آلریڈی ہیں, سینکشنز کے تحت ہی وہ لے رہا ہے, وہ بھی خلاف ورزی کر رہا ہے, تو پھر انڈیا پہ بھی اب سینکشنز لگیں گی ان ایڈیشن ٹو دیز ڈیوٹیز. اور انڈیا کو پتہ ہے کتنا نقصان ہے, $70 ارب کی انڈیا نے ایکسپورٹس کی ہیں 2024 میں امریکہ کو.
سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے امریکہ 70 انڈیا بلین کا. حالانکہ پہلے چائنا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر تھا, لیکن انڈیا کو کچھ چل ہے اور مودی کی بی جے پی کو کہ اس نے اپنے ہر ہمسائے کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے. اتنی گندی فارن پالیسی ہے ان کی, کیونکہ تکبر ہے نا وہ. میں ایسے الفاظ عجیب سے ہیں مجھے پنجابی کے میں بولنا نہیں چاہتا, لیکن انسان اللہ عزت دے نا تو اس کو پچانا بھی دے. کہتے کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی. انڈیا کو تھوڑی امپورٹنس ملی تھی دنیا میں, اکانومی بہتر تھی, ملک بڑا ہے, امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, لیکن اوقات سے نکل گیا نا. کیونکہ جب آپ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے, جب آپ جھوٹ بولیں گے اپنے ساتھ, دنیا کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. لا آف نیچر بھی تو ہے نا, خالی صرف بھگت ہی تو نہیں ہے نا, انتہا پسندی تو نہیں ہے نا کہ گائے کے گوشت پہ مسلمانوں کو قتل کر دیں, سکھوں کو قتل کر دیں, عیسائیوں کی زندگی مشکل بنا دیں اور آپ کہیں ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں. آپ سے بڑے چیمپئن بھی دنیا میں ہیں. ٹرمپ کا پرابلم مودی کے ساتھ ہے یا انڈیا کے ساتھ ہے؟ کیونکہ ٹرمپ جس طریقے سے مودی کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں, یہ پاکستان انڈیا سیز فائر والے معاملے کے اوپر بھی, اور اس کے امڈسٹ آف دیٹ یہ والا اسٹیٹمنٹ آ جانا ٹیرفس والا, کیا وہ ہیوملیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مودی کو یا نہیں؟ یہ ٹرمپ کا طریقہ کار ہے, وہ ہیوملیٹ کر کے ڈیل لیتا ہے. اس نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو کیسے ہیوملیٹ کیا تھا وائٹ ہاؤس میں, اور ٹرولنگ تو لفظ پیچھے رہ گیا. 32 دفعہ کہہ دیا, آج 32ویں بار کہہ دیا کہ میں نے سیز فائر کیا. یہ کیوں, آپ مجھے بتائیے, یہ اتفاق ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار, ڈونلڈ ٹرمپ از اے شروڈ مین, وہ کوئی ایسا کوئی بیوقوف نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اس کو. وہ بہت کامیاب بزنس مین ہے اور بہت دفعہ اس نے مشکل وقت دیکھا ہے بزنس میں, اور پھر وہاں سے اٹھا ہے دوبارہ نئے کام کر کے, نئے آئیڈیاز کے ساتھ. اب امریکہ کا صدر بن گیا, ایک دفعہ بنا, پھر نکالا, ہار گیا, پھر دوبارہ بن گیا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ایسے امریکن ہسٹری میں. تو وہ بڑا شروڈ آدمی ہے, وہ جان بوجھ کے بے عزت کر رہا ہے مودی کو. اور مودی نے, دیکھیں اگر میں فیئر بات کروں نا, تو ٹرمپ کی چالاکی سے زیادہ مودی کی بے وقوفی اور تکبر ہے جو اس کو لے ڈوبا. اور صرف مودی کا یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹیز, کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ خود جب ڈوبتا ہے نا تو اپنی قوم کو بھی لے کے ڈوبتا ہے, خود نہیں, خالی خود ڈوبنا اور بات ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگر ڈوبے اپنی بے وقوفیوں سے, جہالت سے, جاہل بھی ہے, بدتمیز بھی ہے, غرور بھی کرتا ہے, اور کمزوروں پہ روب ڈالنا, بڑے سے بڑے کی خوشامد کرنا, یہ ساری ٹریٹس آپ نے مودی میں دیکھی ہوں گی. تو وہ اپنی قوم کو بھی لے کے ڈوب گیا. H1B ویزا 70,000 کے قریب ہر سال انڈینس کو ملتے تھے, لاکھوں انڈینس وہاں جا چکے ہیں پچھلے 25 سال میں امریکہ. H1B ویزا تقریباً گرین کارڈ کے برابر ہوتا ہے. ان پہ وہاں ان کو نوکریاں ملتی ہیں, $16,000 پر منتھ سے لے کے $20,000 پر منتھ تک نوکریاں ملتی ہیں. IT ایکسپرٹس ہوتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, نرسز ہوتے ہیں, بہت سارے فیلڈز میں ان کو جو جتنے بھی امریکہ ہر سال دیتا ہے نا H1B ویزا دنیا کو جاری کرتا ہے, اس میں سے 80% تقریباً انڈینس کو مل جاتے تھے. اتنا فیوریبل تھا. بند کر دیے ٹرمپ نے, بند کر دیے ابھی ایک ہفتہ پہلے. ٹھیک ہے, ڈیوٹی لگا دی ان کی ایکسپورٹس پہ, $80 بلین کی ایکسپورٹس تھی پچھلے سال. یہ ارن کیا ہے, اور مسلسل ربنگ دا سالٹ ان دیئر وونڈس. کل کتنا مودی کو بے عزت کیا گیا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی جانب سے. راہل گاندھی نے جو کہا ہے کہ کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں یہ کہے مودی کہ ٹرمپ از اے لائر. ٹرمپ نے اتنی بار جو کہا ہے کہ میں نے سیز فائر کہیں, کہتے ہیں یہ کھڑا ہو کے کہے نا کہ ٹرمپ نے جھوٹ بولا ہے. کہا ہے مودی نے, نہیں کہا نا. تو اس سے کیا ثابت ہے؟ اس سے ثابت ہے مودی جھوٹا ہے اور پوری قوم کو بیوقوف بنایا, اور ساتھ اس کے میڈیا مل گیا. دیکھیں میڈیا کو میں یہ پاکستانیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اور پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کو جھوٹ بولنے پہ نہ لگائیں, میڈیا کو سچ بولنے دیں. میڈیا کی کریڈیبلٹی رہے گی تو لوگ اس کی باتوں پہ یقین کریں گے. آپ دیکھیں, اب میں دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں, پاکستان نے فٹافٹ 2 انگریزی کے ٹی وی چینل نکال لیے ہیں. 2 گروپس ہیں انہوں نے نکال لیے, 2 گروپس اور شاید نکال رہے ہیں, اور وہ ٹی وی چینل انگریزی کی خبریں دے رہے ہیں, انگریزی کی وہ بول رہے ہیں سارا کچھ. تو کیوں نکالیں؟ اس لیے کہ آپ نے انڈیا کے پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنا ہے. جو وہ انگلش کے ان کے ٹی وی چینل ہیں, ان کے کلپس وہاں پہ پوری دنیا میں وائرل ہوتے تھے, وہ جو کچھ کہتے تھے.
اور جنگ جب ہوئی ہے پاکستان کی انڈیا کے درمیان، میں ایک بڑی اہم نقطہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو اور یہ سننے والوں کو بھی، اور جو پالیسیز بنانے والے ہیں وہ بھی، کہ اس دوران ہمارے پاس کوئی انگلش لینگویج ٹی وی چینل نہیں تھا. انڈیا کے پاس تھے. انڈیا کا پروپیگنڈا دنیا میں جا رہا تھا، پاکستان کا نہیں جا رہا تھا. پاکستان کا اردو ٹی وی چینل سے، اور ہم جو کچھ بھی بات کر رہے تھے وہ اردو بولنے والے سمجھ رہے تھے، اردو سمجھنے والے اس کو دیکھ رہے تھے، انہیں کو سمجھ آ رہی تھی. ٹھیک ہو گیا.